نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، قرآن پاک میں مختلف مقامات پر منافقین کی مختلف علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک علامت قرآن نے یہ ذکر کی سورہ نساء میں، فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ منافق لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ پتہ چلا نماز میں سستی کرنا یہ منافقین کی علامت ہے، لیکن ہماری بدقسمتی کے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نماز کے معاملہ میں غفلت اور سستی کا شکار ہے۔ اب نماز میں سستی کس طرح ہوتی ہے؟ علماء نے مختلف صورتیں نقل کی ہیں، صرف 4 کا بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، جو سب سے اعلیٰ درجے کی خوفناک سستی ہے، وہ ہے نماز کو چھوڑ دینا۔ اللہ بچائے، فرض نماز کو چھوڑ دینا۔ نمبر 2، نماز تو پڑھنا لیکن وقت ضائع کر دینا، یعنی نماز کو ٹالتے وقت ہی نکل جائے اور نماز قضا ہو جائے، یا وقت نہ بھی نکلے مگر مکروہ وقت میں نماز ادا کرے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، 3 دفعہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، 3 دفعہ فرمایا۔ کون؟ فرمایا جو بیٹھا دیکھتا رہتا ہے، سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، ابھی پڑھتا ہوں، یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، قام فنقر 4، تو یہ جلدی سے کھڑا ہوتا ہے اور 4 چونچیں مارتا ہے، جیسے پرندہ دانا چگنے کے لیے چونچیں مارتا ہے، تو یہ منافق بھی جلدی سے 4 چونچیں مارتا ہے، یعنی جلدی سے 4 رکعتیں مکمل کرتا ہے۔ تو یہ گویا کہ نماز کو عبادت نہیں بلکہ خدا نخواستہ بوجھ سمجھ رہا ہے۔ تو دوسری صورت نماز کا وقت ضائع کر دینا۔ تیسری صورت نماز کو جلدی پڑھنا۔ اتنی تیزی ہوتی ہے بعض لوگوں کی نمازوں میں کہ ایسے لگتا ہے کہ خدا نخواستہ نماز ایک عبادت نہیں، ایک بوجھ ہے جو انہوں نے اپنے سر سے اتارنا ہے۔ اتنی تیزی سے نماز پڑھتے ہیں کہ واجبات رہ رہے ہوتے ہیں اور نماز ادا ہی نہیں ہو رہی ہوتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہے لیکن قبول ایک بھی نہیں ہوتی، یعنی کسی نماز کا اجر نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ صحیح نہیں کرتا، سجدہ صحیح ہے تو قیام صحیح نہیں ہے، اور سیکھتا نہیں ہے، یوں سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن وہ نمازیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو تیسری صورت نماز کو جلدی بوجھ سمجھ کر پڑھنا۔ چوتھی صورت نماز میں دل جمعی اور دھیان جمانے کی کوشش ہی نہ کرنا، خشوع خضوع حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت ہی نہ کرنا، یہ بھی نماز میں ایک قسم کی سستی ہے۔
ایک ہوتا ہے نماز میں غیر اختیاری طور پر خیالات کا آ جانا۔ اگر بندہ ان خیالات کی طرف توجہ نہ دے تو وہ معاف ہیں کیونکہ وہ غیر اختیاری ہیں، لیکن اگر بندہ ان خیالات کو دل دماغ میں جما لے اور انہی کو جان بوجھ کر سوچنے لگ جائے تو یہ سوچنا چونکہ اختیاری ہے اس پر گرفت ہوگی، اس پر پکڑ ہوگی۔ تو نماز میں دھیان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی کوشش ہی نہیں کرتا تو یہ بھی سستی کی ایک شکل ہے۔ اب آخر میں جلدی سے 2 روایات سن لیجئے کہ جو لوگ نماز کے معاملہ میں غفلت کا شکار ہیں وہ اپنی آخرت کو کتنا بری طرح تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، قیامت میں بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ بندہ کامیاب ہے، اور اگر خدا نخواستہ خراب ہوئی تو وہ بندہ رسوا ہو گیا۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے یہ نماز قیامت کے دن نور ہوگی اور دلیل ہوگی اور نجات ہوگی۔ نور ہوگی یعنی قیامت میں اس کے ایمان کا نور چمک رہا ہوگا، ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا یہ ایمان والا ہے۔ دلیل ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے ایمان پر دلیل ہوگی، یعنی اس کا ایمان کا دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں بلکہ دلیل کے ساتھ ہے۔ گویا نماز ایمان کی دلیل ہو گئی، اور نجات ہوگی یعنی اس کے پاس مغفرت کا اور نجات کا ایک بہانہ موجود ہوگا نماز کی شکل میں۔ اور فرمایا، جو شخص نماز کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے نہ تو نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی، اور نہ ہی نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا۔ اور فرمایا، وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ چاروں اللہ کے بدترین دشمن تھے، اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ ان کے ساتھ حشر اس لیے ہوگا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے حکموں کا مذاق اڑانے والا یا انکار کرنے والا وہ فرعون، ہارون، قامان کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، اس لیے اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں نماز کو پابندی کے ساتھ وقت پر دل جمعی اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج تک جتنی ہم پڑھ چکے ہیں جیسی ٹوٹی پھوٹی پڑھی ہیں، دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ان سب کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔